جب یزید پیدا ہوا تو اس کی بد نصیب کم سن ماں نے دم توڑ دیا اور اپنے خوابوں کی دنیا میں گم ہو گئی۔ امیر کو پتہ چلا تو بہت کبیدہ خاطر ہوئے۔ جب یزید 2 برس کا ہو گیا تو انہوں نے اسے اپنے پاس بلوا لیا اور بڑے پیار سے اس کی پرورش کرنے لگے۔ یزید بہت خوبرو تھا، بے انتہا تنگ مزاج اور خود سر۔ امیر معاویہ کے بیجا لاڈ پیار سے وہ بے لگام اور گستاخ ہو گیا تھا۔ امیر بیٹے کے عاشق زار تھے، اس کی ذرا سی خواہش پر دولت پانی کی طرح بہا دیتے۔ سال میں کچھ ماہ کے لیے وہ اپنی ننیال ضرور جایا کرتا تھا۔ وہاں نو دولتی رشتہ دار نے عجیب عجیب عیاشیاں سکھا دیں۔ بڑی چھوٹی سی عمر سے وہ حسن عشق کے راگ الاپنے لگا۔ اس کے اشعار بدمستی اور بے لگام جوانی کے علمبردار تھے۔ سیر و شکار کا رسیا تھا۔ لوگوں کو پتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے والہانہ محبت کرتے ہیں۔ کچھ چاپلوس مصاحبین نے باتوں باتوں میں رائے دی کہ اگر وہ اپنی زندگی میں یزید کو اپنا ولی عہد کر جائیں تو بعد میں خون خرابے نہیں ہوں گے، یزید کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ یہ بات امیر معاویہ کو بہت پسند آئی۔ ادھر دوستوں نے اکسانا شروع کیا کہ حساب سے تو یزید کا ہی ایسا وجود ہے جو امیر کے بعد خلافت کا بوجھ سہار سکتا ہے۔ اگر امیر چاہیں تو اپنی طاقت اور روب کو استعمال کر کے اپنی زندگی میں اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یزید کو کیوں اس رائے سے اختلاف ہوتا؟ اس نے فوراً اپنے والد پر زور ڈالنا شروع کیا۔ اہل شام کو راضی کرنا قطعی دشوار نہ تھا۔ وہ لوگ تو پہلے سے مطیع ہو چکے تھے۔ وہ امیر معاویہ کو خدا کا مقرر کیا ہوا خلیفہ مان چکے تھے۔ ان سے بیعت لینا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ چنانچہ بڑی زبردست تیاریاں ہوئیں، ایک جلسہ عام کیا گیا۔ سربرآوردہ لوگوں نے یزید کو ولی عہد بنانے کی تجویز ایسے پیش کی جیسے وہ ان کے دماغ میں خود بخود پیدا ہوئی ہو۔ انہوں نے کہا، امیر معاویہ بن ابو سفیان خدمت خلق خدا میں ایسے غرق ہو گئے ہیں کہ انہیں اسلام کے مستقبل کی بھی کوئی فکر نہیں۔ ان کے بعد یہ سارا نظام جو انہوں نے اس جاں فشانی سے کیا ہے سب دھرم بھرم ہو جائے گا، خون خرابے ہوں گے، غرض مند اپنے حقوق کی کوشش میں لگ جائیں گے، ایک طوفان پھٹ پڑے گا جس کا خمیازہ عرب قوم کے معصوم اور امن پسند لوگوں کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے چاہیے کہ امیر اپنی زندگی ہی میں اپنے ہونہار اور لائق بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر دیں تاکہ خواہ مخواہ کے جھگڑوں کا امکان نہ رہے۔ عرب قوم اور اسلام کی بقا اور بہبودی کے لیے یہ امر نہایت ضروری ہے۔ پہلے سے تائید کرنے والے بھی مقرر ہو چکے تھے۔ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی طے کیا کہ شاید امیر تکلف فرمائیں گے، لہٰذا انہیں اسلام کے نام پر مجبور کیا جائے۔ امیر معاویہ فوراً مجبور ہو گئے۔ یہی ان کی دانست میں اسلامی جمہوریت کا تقاضا تھا کہ شہنشاہیت کو مستحکم کیا جائے۔ بس دھڑا دھڑ بیعت لی جانے لگی۔ جنہیں ذرا بھی اعتراض ہو ان کے منہ اشرفیوں سے بند کر دیے گئے، جو بخوشی راضی ہو گئے وہ انعام سے نوازے گئے۔ لوگ اس وقت بجائے امیر معاویہ سے ٹکر لینے کے ان سے سمجھوتا کرنے میں زیادہ عافیت محسوس کرتے تھے۔ شام سے مطمئن ہو کر امیر معاویہ نے اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ کوفہ میں تھوڑی سی مخالفت ہوئی مگر لوگ طرح طرح کے جھوٹے الزامات میں گھیر کر نہایت بے رحمی سے کچھ لے گئے۔ باقی یا تو روپوش ہو گئے یا امیر کے حکم کے آگے سر جھکا دیا اور یزید کی ولی عہدی قبول کر لی۔ مدینے اور مکے کی طرف سے امیر کو بڑی تشویش تھی۔ مروان جو اس وقت مدینے کے حاکم تھے اس خدمت پر مامور کیے گئے کہ یزید کے لیے لوگوں کی رضامندی حاصل کریں۔ مروان نے جب یہ تجویز عوام کے سامنے رکھی تو انہوں نے کھلی مخالفت نہ کی، بس ٹال مٹول سے کام لیا۔ خزانے کا منہ کھول دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے انعامات لے لیے مگر بعد میں آپس میں بات چیت کرنے کے بعد واپس کر دیے۔ لوگوں کو اعتراض تھا کہ یہ بدعت ہے، آج تک کسی خلیفہ نے اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر نہیں کیا، یہ اسلام کے بنیادی اصولوں کی کھلی نافرمانی ہے، شہنشاہیت کی رسم ہے جس کے خلاف اسلام نے آواز اٹھائی تھی اور اس کا خاتمہ کر کے جمہوریت کو قائم کیا تھا۔ یہ سن کر امیر معاویہ خاموش ہو گئے۔ وہ کھل کر رائے عامہ سے ٹکر نہیں لینا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ عرب قوم جذباتی ہے، ذرا سے بہانے سے ضد پر تل جائے گی۔ اپنی ذہانت اور سیاسی سوجھ بوجھ پر انہیں کامل بھروسہ تھا۔ سب سے بڑا خطرہ انہیں حسین ابن علی کی طرف سے تھا۔ وہ رسول خدا کے نواسے تھے اور بذات خود ایک بردبار اور بلند مثالی انسان تھے۔ امام حسن کی شہادت کے بعد حسین ابن علی تن تنہا امیر معاویہ کے رحم و کرم پر رہ گئے۔ امیر بڑے ہوشیار پولیٹیشین تھے۔ کوفہ میں علی کے چاہنے والے بہت تھے، اس لیے سب سے زیادہ ظلم انہی کی جانوں پر ٹوٹے۔ ان میں سر اٹھانے کی سکت نہ رہی۔ باہر نکلتے خوف آتا، لونڈی غلام کے سامنے کھل کر بات کرتے ڈرتی کہ کہیں جا کر مخبری نہ کر دیں۔ مخبری کا پیشہ بے حد مقبول ہو گیا۔ جھوٹی سچی حد اطلاع کی قیمت ملنے لگی۔ مقصد انسان کشی تھا۔ جھوٹی گواہی پر ظلم ہوتے دیکھ کر لوگ مسحور ہو جاتے ہیں، عقل گم ہو جاتی ہے، خود اپنے اوپر بھروسہ نہیں رہتا۔
چن چن کر ایسے لوگ مارے گئے جو عالم اور فاضل تھے، جنہیں لوگ مانتے تھے، ان کے قول و فعل پر بھروسہ کرتے تھے، جنہوں نے ضمیر فروشی سے انکار کر دیا تھا تاکہ لوگ ان کی رہنمائی سے محروم ہو کر بھیڑ بکری کی طرح ناقص العقل ہو جائیں۔ باشعور مدبر بڑے خطرناک ہوتے ہیں، وہ فاشسٹ نظام کا عوام کے سامنے پول کھول دیتے ہیں۔ بڑی حیرت کی بات تھی کہ حسین ابن علی کا خاندان اب تک اس آگ کے شعلوں سے دامن بچائے بیٹھا تھا۔ وہ از حد محتاط تھے مگر بے خبر نہ تھے۔ ان کے پاس آنے جانے والوں پر پہرا تھا، جو ان سے زیادہ میل جول بڑھاتا وہ اچانک غائب ہو جاتا۔ حسین علیہ السلام سب جانتے ہوئے بھی دم بخود تھے۔ لوگ ان کی اس خاموشی پر بے حسی کا تانا دیتے، وہ سر جھکا کر سن لیتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے بہت کچھ دیکھا۔ وہ جانتے تھے اکثریت مظلوم ہے، اقلیت کے ہاتھ میں تلوار ہے، ان سے بے سوچے سمجھے ٹکر لینا خودکشی ہے۔ طاقت اندھی ہے، اکثریت نہتی ہے، ان لوگوں کو ختم کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہے جن کی طرف سے خطرہ ہے۔ امیر معاویہ نے بڑی کوشش کی کہ ابو الفضل عباس کو اپنی طرف توڑ لیں، انہیں پیغامات بھجوائے۔ کیا کونے میں چھپے بیٹھے ہو، کسی صوبے کی گورنری سنبھال لو، اسلام کی ناؤ منجھدار میں ہے، آؤ اور پتوار سنبھالو۔ مگر انہوں نے حسین کا ساتھ چھوڑنا منظور نہ کیا۔ علی اکبر کی تعریفوں کے پل باندھے گئے، ان کو سبز باغ دکھائے گئے۔ اگر وہ باپ کو چھوڑ کر امیر معاویہ کے کیمپ میں آ جاتے تو یزید کی پوزیشن بہت مضبوط ہو جاتی۔ علی اکبر ہم شکل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، کم سن مگر انتہا سے زیادہ بردبار اور جری تھے۔ ان کی شاہ سواری اور تلوار کی کاٹ کی دھوم تھی۔ جو بھیڑ اپنے گلے سے جدا ہو گئی اسے بھیڑیا کھا جائے گا۔ انہیں اپنے دادا کے قول پر یقین تھا، اتحاد تمہارا آخری ہتھیار ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا، حسین نے اپنی اولاد کو بہت گہری تعلیم دی تھی، دنیا کی کوئی طاقت انہیں بہکا نہ سکی۔ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ امیر معاویہ پر یزید کی ولی عہدی کا جنون سوار تھا۔ بڑے وسیع پیمانے پر پروپیگنڈا جاری تھا۔ یزید کو اپنے حقدار ہونے کا یقین تھا۔ بے شمار دولت اس کے قدموں میں تھی، نہایت حسین اور وجیح تھا۔ عمدہ کپڑوں کا شوقین، نئے نئے بانک پن ایجاد کرتا، شاعری میں حسن و عشق کے ایسے نقشے کھینچتا کہ لوگ مسحور ہو جاتے۔ شکار کا بہت شوقین تھا، درجنوں اعلیٰ نسل کے کتے یورپ سے منگوائے تھے۔ شراب اور عورت کا رسیہ تھا۔ اس کے محل میں ہر خطہ زمین کے حسن اور رعنائی کا نمونہ موجود تھا۔ امیر نے بیٹے کا شوق دیکھ کر دور دور ممالک سے حسن کے نمونے منگا کر اسے بخشے تھے۔ امیر معاویہ کی کوششیں جاری تھیں۔ جب اس سال یزید حج کے لیے روانہ ہوا تو انہوں نے اس کے ساتھ اشرفیوں کے توڑے بھی کر دیے تاکہ لوگوں کو اپنا خیر خواہ بنا سکے۔ اس کا بہت خاطر خواہ اثر ہوا اور یزید کے بانکپن اور سخاوت کے گھر گھر چرچے ہونے لگے۔ حساس اور باشعور حیرت زدہ تھے کہ اسلام کن مدارج سے گزر رہا ہے، مگر وہ طبقہ جو امیر کی آنکھوں میں کانٹوں کی طرح کھٹکتا تھا پھر ان کے آڑے آیا۔ ان لوگوں نے جب سخاوت کی آڑ میں چھپے ہوئے اصلی مقصد پر غور کیا تو چیم و گوئیاں شروع ہو گئیں۔ لوگ اشرفیاں پھینک گئے، ہمارے ضمیر بکاؤ نہیں۔ امیر معاویہ بہت جھنجھلائے مگر وہ پھونک پھونک کر قدم رکھنے کے قائل تھے۔ ہٹلر نے اپنی کتاب مائن کیمپ میں لکھا ہے کہ اگر پتھر پر مسلسل ایک بوند ٹپکتی رہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پتھر میں گڑھا ہو جاتا ہے۔ ایک بات خواہ وہ کتنی بھی محمل ہو، بار بار دہرائی جائے تو کان عادی ہو جاتے ہیں، بھولے بھالے دل رام ہو جاتے ہیں، جھوٹ اور فریب سب سے بڑی سچائی بن جاتے ہیں۔ یزید کی مہم ناکام بھی نہ رہی، ایک بیج تو پڑ گیا۔ اب اس کی سچائی کا سوال تھا۔ مروان نے ایک عظیم الشان جلسہ مدینہ میں کیا اور مجمع کو مخاطب کر کے کہا، لوگوں، امیر معاویہ اب بہت ضعیف ہو چکے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں کسی قابل اور دانا شخص کو اپنا جانشین مقرر کر دیں تاکہ خدا اور اس کے نیک بندوں کی اعلیٰ پیمانے پر خدمت ہو سکے۔ بیعت کے لیے فضول وقت برباد نہ ہو، لوگ ہنگاموں سے بچے رہیں، مطلب پرستوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے، امن عامہ خون خرابے کا شکار نہ ہو، ولی عہدی کے لیے کوئی لائق ترین خدا ترس انسان چنا جائے جو انصاف پسند خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چل کر اسلام کی عظمت کو دوبالا کر دے۔ ایسا مثالی انسان اس وقت صرف ایک نظر آتا ہے۔ میرا مطلب امیر معاویہ کے نیک نہاد فرزند ارجمند یزید بن معاویہ سے ہے۔ یقیناً تم سب ہمارے ہم خیال ہوگے۔ لوگ ہم خیالی سے انکار کرنے والوں کا حشر دیکھ چکے تھے، اس لیے آنکھیں چرائے گمسم بیٹھے رہے۔ مگر عبد الرحمن بن ابو بکر خلیفہ اول کے فرزند حضرت عائشہ ام المومنین کے برادر خاموش نہ بیٹھ سکے۔ انہیں طیش آ گیا
بھنا کر بولے، مروان خدا را دوزخ کی آگ سے ڈر، تو پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ یزید نہایت پاجی ہے، ناچ رنگ شراب و کباب کے سوائے سے کسی شے سے دلچسپی نہیں، کفر بھرے اشعار کہتا ہے اور فاسق و فاجر ہے۔ مروان نے کہا، یہ سب یزید کے دشمنوں نے اسے خواہ بدنام کرنے کے لیے بے پر کی خبریں اڑائی ہیں، سراسر بہتان۔ کمینے، تو سمجھتا ہے میں بہتان تراشوں؟ ملعون، تیری یہ مجال کہ میری نیت پر شک کرے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مروان کی ٹانگ پکڑ کر ممبر سے گھسیٹ لیا۔ اے دشمن اسلام، تو اس ممبر پر بیٹھنے کے لائق نہیں۔ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، امیر کے سپاہیوں نے عبد الرحمن کو چاروں طرف سے نرغے میں لے لیا، تلواریں سونت کر قتل پر آمادہ ہو گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر پہنچی تو فوراً آئیں اور مروان کو للکارا، اے مردود، تو میرے بھائی پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت رکھتا ہے؟ یاد کر رسول خدا نے بارہا تیری صورت پر لعنت بھیجی تھی۔ حضرت عائشہ کے عقیدت مند چہار طرف موجود تھے، ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ مروان دبک کر ممبر سے اتر آیا، فوراً اس نے قاصد کے ذریعے امیر معاویہ کے حضور میں اس واقعے کی اطلاع پہنچائی کہ عراق اور حجاز کے کچھ لوگ یہاں روڑا اٹکا رہے ہیں۔ میں نے معلوم کیا ہے ان لوگوں کا حسین ابن علی سے بہت میل جول ہے، یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں، وقت آنے پر دھوکہ دیں گے۔ امیر معاویہ کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوئی۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ان کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا، مگر وہ کسی طرح بھی حسین کو اس ہنگامے سے وابستہ نہ کر پائے۔ مگر وہ یہ جانتے تھے کہ مدینے کے لوگوں کی باغیانہ اسپرٹ انہی کے دم سے ہے، جب تک وہ زندہ ہیں بغاوت کا جذبہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے حسین کو ایک طویل خط لکھا۔ حکومت کے خلاف ہنگاموں کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ تمہیں وہم ہے کہ خلافت کے اصلی حقدار تم ہو۔ میں ان ریشہ دوانیوں کا مطلب اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ خیریت اسی میں ہے کہ اس خیال خام کو دل سے نکال دو۔ حسن ابن علی کے عہد کا تو پاس کرو۔ اگر میرے اصولوں سے اختلاف کیا تو مجھ سے بھی کسی مروت کی امید نہ رکھنا۔ میں اپنی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کی تو پچھتاؤ گے۔ ان باتوں سے کچھ نہ ہوگا، بیکار مسلمانوں میں پھوٹ پڑے گی، لوگ بہکاوے میں آ کر خون خرابے پر تیار ہو جائیں گے، امت محمدیہ اور دین اسلام کے مفاد کو نقصان پہنچے گا، خود اپنی جان بھی خطرے میں ڈال رہے ہو۔ اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوتی۔ حسین ابن علی نے بڑے غور سے اس خط کو پڑھا، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے مشورہ لیا، سب کی رائے سے جواب مرتب کیا۔ تم نے جو کچھ میرے بارے میں سنا ہے وہ تمہارے بیمار دماغ کی پیداوار معلوم ہوتی ہے، یا شاید تمہارے دل کا چور تم سے ایسی بے بنیاد باتیں کہلوا رہا ہے۔ مروان کی تجویز جو خود تمہاری ہے، اس کی ناکامی کا الزام تم مجھ پر رکھنا چاہتے ہو، حالانکہ میرا اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ تمہارا یہ رویہ انسانی ذہن کے لیے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں۔ تم سمجھتے ہو عرب قوم تمہارے ساتھ ہے، حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہاری ہر دل عزیزی کا راز وہ کثیر فوج ہے جسے تم نے بڑی جانفشانی اور زرپاشی کے بعد تیار کیا ہے، مگر تمہارا یہ لشکر اس بات کی ہرگز دلیل نہیں کہ تم حق پر ہو اور تمہیں عوام کا اعتماد حاصل ہے۔ تمہارے ہاتھ کیسے کیسے برگزیدہ علماء کے خون سے آلودہ ہیں۔ جس نے بھی تمہاری فرعونیت کے خلاف آواز اٹھائی اسے تم نے صفائے ہستی سے نیست و نابود کر دیا۔ تم نے اپنی ساری قسمیں توڑ دیں، سارے وعدے بھلا دیے اور بے قصور انسانوں کو ہولناک سزائیں دے کر ہلاک کیا، ہاتھ پیر کاٹ کر انہیں لوہے کی سلاخوں سے اندھا کیا، خاندان کے خاندان شہید کروا دیے۔ پھر بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور بڑی تعداد میں موجود ہیں جو جسمانی موت کو روحانی موت پر ترجیح دیتے ہیں۔ تم اپنی حوث ملک گیری کو اسلام کی بہتری کا نقاب پہنا رہے ہو۔ خود تم نے جو عروج حاصل کیا ہے، آزاد رائے کو اس میں کوئی دخل نہ تھا۔ تم نے دولت اور سیاسی جوڑ توڑ کے بلبوتے پر خلافت حاصل کی ہے اور اس خلافت کو اپنی جائز کمائی گردان کر اپنے بیٹے کو سونپنے کا خواب دیکھ رہے ہو۔ تم اسلام کی حمایت کی ڈینگیں مارتے ہو، حالانکہ تم نے اسلام کی صورت مسخ کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا۔ معاویہ، خدا سب دیکھ رہا ہے، عرب قوم بھی اندھی نہیں۔ تم سیاسی چالوں سے اپنے بیٹے کو جو انسان کہلائے جانے کا بھی حقدار نہیں، اپنا جانشین بنانے پر تلے ہوئے ہو۔ اسلام کی اتنی بڑی توہین کرتے وقت تمہیں خوف بھی نہیں آتا۔ تم بہت غلط راستے پر جا رہے ہو۔ تمہاری روک تھام نہ کرنا اور تمہیں یوں ہر طرح کی چھوٹ دینا اسلام سے غداری اور گناہ عظیم ہے۔ یہ خط پا کر معاویہ غصے میں آ گئے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ خود مدینے جائیں، لوگوں کو اونچ نیچ سمجھائیں، خاص طور پر حسین ابن علی کو کسی طور پر شیشے میں اتاریں کہ وہ ان کے مخالفین کے قبلہ و کعبہ ہیں۔ اگر وہ قابو میں آ جائیں تو پھر کسی کو یزید کی ولی عہدی سے انکار نہ ہوگا۔
امیر جو بڑے کروفر سے مدینے آئے بڑی شاندار دعوتیں دیں جن میں مخصوص اصحاب کو مدعو کیا۔ باتوں باتوں میں کسی نے یزید کی ولی عہدی کا ذکر بھی چھیڑ دیا، فوراً کسی نے یزید کی مدح خوانی شروع کر دی۔ مخالفت کی کسی نے نہ ضرورت محسوس کی، نہ کسی کو مصیبت سر لینے کا شوق تھا۔ حسین ابن علی نے سنی انسنی کر دی، نہ کسی کو ان کی رائے معلوم کرنے کی ہمت ہوئی، نہ انہوں نے اپنے میزبان کو رائے دینا ضروری سمجھا۔ بات ٹل گئی، مگر حسین احتیاطاً ماں اپنے خاندان کے مکہ روانہ ہو گئے۔ اب میدان صاف تھا، حسین اور ان کے ہم خیال اصحاب کی موجودگی میں تکلف ہو رہا تھا۔ اب جو دعوتیں ہوئیں خوب کھل کر ہوئیں۔ جلسوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ یزید کی خوبیوں پر روشنی ڈالی گئی۔ صاف صاف واضح کر دیا گیا کہ خلیفہ وقت جو کچھ کر رہے ہیں خدا اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی ہے۔ یہ قطعی فیصلہ ہے، اگر یزید کی ولی عہدی سے کسی نے انکار کیا تو اسے دشمن اسلام سمجھا جائے گا۔ خلیفہ وقت کی مخالفت اللہ اور رسول کے احکامات کی مخالفت ہوگی۔ اسلام کی بہبودی کی خاطر انہیں راہ راست پر لانے کے لیے سخت سے سخت رویہ اختیار کیا جائے گا، ورنہ اسلام کی اینٹ سے اینٹ بچ جانے کا خطرہ ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے جو خون ریزی ہوگی اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو لالچی اور خود غرض ہیں اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے دشمنی پر تلے ہوئے ہیں اور خود کو خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں۔ یہی باتیں جلسوں میں بار بار اتنی دفعہ دہرائی گئیں کہ بھولے بھالے انسان کچھ مجرم سے محسوس کرنے لگے۔ اپنی عاقبت تاریخ نظر آنے لگی، مگر کچھ لوگ اب بھی ایسے موجود تھے جو امیر معاویہ کی گھن گرج سے ڈر تو گئے مگر دل میں اور زیادہ بدظن ہو گئے۔ یزید کی ولی عہدی کے سوال کو ٹال کر کھسک گئے، کھلم کھلا نہ مخالفت کی نہ بیعت کی۔ امیر ان کی اس ہوشیاری پر خون سے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ وہ عبداللہ بن عباس سے بڑے تپاک سے ملے، بڑی مصالحت کی باتیں کی، اپنے احسانات یاد دلائے اور سمجھایا ان کے والد علی بن ابی طالب نہ جیت پائے تو ان کی کیا حقیقت ہے، مجھ سے ٹکرائے تو پاش پاش ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن عباس نے غور سے باتیں سنی، پھر کہنے لگے، حسین اپنے والد ابن ابی طالب کے سچے جانشین ہیں، اگر آزمائش منظور ہو تو آزاد انتخاب کے اصول کو عمل میں آنے دو۔ میرا خیال ہے وہی منتخب ہوں گے اور تمہارا بیٹا ناکامیاب رہے گا۔ اس کا حسین سے کیا مقابلہ؟ یا امیر، حسین کو بیکار پریشان نہ کرو، رسول خدا کے ایک وہی تو قریب ترین عزیز رہ گئے ہیں، عوام ان کی برتری کے دل سے قائل ہیں، وہ اس عہدے کو خوش اسلوبی سے نبھائیں گے۔ تمہارا لاابالی بیٹا کیا کھا کر ان سے مقابلہ کرے گا؟ اس کھلی مگر حقیقت پر مبنی مخالفت پر امیر معاویہ کا خون کھول اٹھا، مگر وہ بڑے زبردست مدبر تھے، بڑی نرمی سے بولے، ہو سکتا ہے آپ کی رائے میں کچھ حقیقت ہو، مگر شام میں یزید کے بہت چاہنے والے ہیں جو بارسوخ ہیں، وہ تو میری بھی حکم عدولی پر تل جائیں گے۔ اب تو وہاں اکثریت یزید کی ولی عہدی کو مانتی ہے، اگر حسین نے اپنا حق جتانے کی کوشش کی تو ہنگامے ہوں گے، وہ سر پھرے خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ یزید کو لوگ کتنا چاہتے ہیں، نوجوانوں میں تو اسے مجھ سے بھی زیادہ ہر دل عزیزی حاصل ہے، وہ منچلے بہت طاقتور ہیں، مقابلے پر اتر آئے تو مسلمان کا خون بہانے لگے گا۔ خون خرابے سے بہر صورت احتراز کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس آنکھوں سے معذور گوشہ نشین قسم کے انسان تھے، خون خرابے کے تصور سے کبیدہ خاطر ہو گئے۔ امیر معاویہ نے انہیں اپنے لیے خطرناک نہ پا کر یزید کی جانشینی کو تسلیم کرنے پر زور نہ ڈالا، ان کی خاموشی کو ہی غنیمت سمجھا۔ اہل مدینہ بغیر کسی ناخدا کے طوفانوں کے تھپیڑے سہتے رہے اور مجبوراً جان چھڑانے کو امیر معاویہ کے آگے جھک گئے۔ مدینہ میں خاطر خواہ کامیابی حاصل کر کے انہوں نے مکہ کا رخ کیا۔ حسین ابن علی اور عبد الرحمن بن ابو بکر کو خلعتیں اور تحائف بھیجے، انہوں نے شکریہ کے ساتھ واپس کر دیے۔ امیر معاویہ نے بڑے صبر سے اس گستاخی کو ٹال دیا اور ان سے براہ راست گفتگو کی خواہش کا اظہار کیا۔ لوگوں کے کان ان کی طرف لگے ہوئے تھے، کیا باتیں ہوں گی، کیا فیصلہ ہوگا، قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں۔ حسین کیا طے کرتے ہیں، اگر سمجھوتا ہوا تو کن شرائط پر ہوگا؟ حسین ابن علی کو بلاوا پہنچا تو سارے خاندان میں کھلبلی مچ گئی، سب گرد جمع ہو گئے۔ اکیلے جانا مناسب ہے یا نہیں؟ میں ایک انسان سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، کسی شیر یا چیتے کی کچھار میں نہیں جا رہا۔ انہوں نے خاص طور پر عباس ابو الفضل کو سنانے کے لیے کہا۔ عباس نے باپ کی وصیت کو کبھی ایک لمحے کے لیے فراموش نہیں کیا تھا۔ جب 4 دن تک زہر میں بجھے ہوئے خنجر کے وار سے کرب میں مبتلا ہو کر وفات پائی تھی تو انہیں حسین کے سپرد کیا تھا، مگر ساتھ ہی حسین کی حفاظت کرنے کی بھی تلقین کی تھی۔ عباس ایک لاسانی شاہ سوار اور تلوار کے دھنی تھے۔ خفیہ طور پر انہوں نے نوجوانوں کی ایک جماعت تیار کی تھی۔ یہ نوجوان عرب کے بہترین سپاہیوں میں شمار کیے جاتے تھے، خلقت ان کا لوہا مانتی تھی۔
عباس کے ساتھ ان بہادر نوجوانوں نے بھی حسین کی حفاظت کی قسم کھائی تھی۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو علم بھی نہ ہوتا اور یہ سپاہی عباس کی سرداری میں دور ہی دور رہ کر ان کی حفاظت کرتے۔ جب بھی حسین علیہ السلام کسی کام سے باہر نکلتے، تھوڑے فاصلے پر یہ ساتھ ساتھ چلتے۔ مسجد میں داخل ہوتے تو ان کے آس پاس صفوں میں موجود رہتے، مسلح اور چاق چوبند۔ انہی لوگوں کے خوف سے کسی کو حسین پر اچانک حملہ کرنے کا موقع نہ ملا۔ حسین کو بہادروں کے اس دستے کا کچھ تھوڑا سا پتہ تھا۔ انہوں نے عباس سے باز پرس کی، مگر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ برادر، میں کسی ملک کا بادشاہ نہیں جس کی حفاظت کے لیے مسلح دستے کی ضرورت ہو۔ مجھے ڈر بھی کس کا ہو سکتا ہے؟ سبھی تو میرے اپنے ہیں، حسین کہتے، مگر عباس نے کبھی کوئی دلیل پیش کی نہ کوئی حجت کی۔ ایک یقین تھا جس پر وہ عمل کرتے تھے۔ حسین ابن علی تنہا امیر معاویہ سے ملاقات کو گئے، بڑے تپاک سے خیر مقدم کیا، ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں، پھر خاموشی حائل ہو گئی۔ بڑی نرمی سے امیر بولے، اگر ٹھنڈے دل سے سنو تو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں بغور سن رہا ہوں۔ اسلامی ممالک کے معزز اور سربراہ لوگ مجھ پر زور ڈال رہے ہیں کہ یزید کی جانشینی کا سوال تمام مسلمانوں کے سامنے پیش کروں۔ اب تک میں نے ٹالا، مگر اب دباؤ کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ سب یزید کے شدید مداح ہیں، ان کی نظروں میں یزید سے بہتر کوئی نہیں، اور تمہاری نظروں میں؟ امام مسکرائے۔ مجبوراً مجھے بھی ان کا ہم خیال ہونا پڑ رہا ہے، واللہ مجھے بھی یزید سے بہتر کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ تمہیں اپنے بیٹے کے سوا اگر کوئی نظر نہیں آتا تو یہ تمہاری آنکھوں کا فطور ہے۔ امیر معاویہ کو غصہ آنے لگا، مگر زبردستی مسکرائے۔ تم ہی کہو، اور کون اس لائق ہے؟ میرے کہنے کا کیوں انتظار کرتے ہو؟ آزاد انتخاب ہو جانے دو، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ تمہارے بیٹے سے بہتر کوئی ہے یا نہیں۔ میں سمجھ گیا تمہارا اشارہ خود اپنی ذات کی طرف ہے۔ اگر ہو بھی تو اس میں ایسی اچنبے کی کون سی بات ہے؟ ملک اور قوم کی خدمت کی صلاحیت مجھ میں یزید سے زیادہ ہی ہوگی، مگر تم ڈرتے کیوں ہو؟ عوام کا فیصلہ مناسب ہی ہوگا۔ عوام جاہل اور احمق ہیں، وہ سیاسی باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں مانتا ہوں تم بڑے متقی اور پرہیزگار ہو، مگر اسلام اس وقت ایسے دور سے گزر رہا ہے کہ کسی اللہ والے کے بجائے باروب، سخت گیر اور ہر دل عزیز قائد کی ضرورت ہے، جو امور سلطنت میں مہارت رکھتا ہو، لوگ جس کا حکم مانے۔ یزید بہت ہر دل عزیز ہے اور لوگ اس سے مرعوب بھی ہیں۔ یعنی وہ ایک جابر اور قاہر حکمران بن سکتا ہے جس کے نام سے لوگ لرزیں، جس کی ہر نظر ان کی موت کا پیغام ہو، جس کی بے رحمی اور فرعونیت ضرب المثل ہو۔ بے شک امیر، تم اور تمہارا بیٹا ان صفات کے حامل ہیں۔ تم دونوں کا رعب ہیبت کی حد تک پہنچ گیا ہے۔ رہی زمانے کی شکایت اور اسلام کے نازک دور سے گزرنے کا سوال، تو یہ سب تمہارا ہی کیا دھرا ہے۔ یہ الزام ہے امیر، یہ حقیقت ہے۔ تم نے نئے سرے سے اسلام میں شہنشاہیت کی بنیاد ڈالی، اسلامی اشتراک کا گلا گھونٹا اور عوام پر ظالم اور خون خوار درندے مسلط کیے۔ اسلام کی سلامتی کی نہیں، تمہیں ان حاکموں کی حفاظت کی فکر کھائی جاتی ہے، اس لیے تمہیں اتنی بڑی فوج رکھنا پڑتی ہے، ورنہ انہیں عوام پیروں تلے روند ڈالے۔ ان حاکموں کی سلامتی تمہاری اپنی سلامتی ہے۔ تم ایماندار حق پرستوں سے ڈرتے ہو۔ اگر خلافت کسی نیک نہاد شریف خدا ترس کے ہاتھ پہنچ گئی تو یہ حاکم منمانی نہ کر پائیں گے، ان کے افعال کا محاسبہ ہوگا، مگر تم اور تمہارے حاکم کسی قسم کے محاسبے کے لیے تیار نہ ہوگے۔ یا حسین، کیسی باتیں کرتے ہو؟ میرے تمام ماتحت انتہائی خدا ترس، منصف المزاج اور حلیم الطبع ہیں۔ خدمت خلق ان کا واحد مقصد زندگی ہے۔ حسین سنجیدہ طبیعت کے انسان تھے، بلند آواز سے قہقہا لگانے کی نہ ہی انہیں عادت تھی، نہ زمانے نے کبھی اجازت دی، مگر اس وقت وہ اپنی ہنسی نہ روک سکے، بے ساختہ ہنس پڑے۔ واللہ معاویہ، یہ تم بڑے ہی دلچسپ انسان ہو۔ تم نے اپنے دربار میں اس قدر مسخرے بھر لیے ہیں کہ ان کی صحبت میں تم بھی تماشا بن گئے ہو۔ کیا واقعی تمہارا ایمان ہے کہ تمہارے حاکم خدا ترس ہیں، یا یہ تمہاری لا علمی ہے؟ بخدا دونوں ہی صورتوں میں عام انسان کی بدنصیبی ہے۔ تمہیں اپنے حاکموں کے کرتوتوں کی خبر نہیں، وہ تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، یا تم ان کی پردہ پوشی پر تلے ہوئے ہو؟ جو بات تشت ازبام ہے، کیا تم سے چھپی ہوئی ہے؟ تم اتنے نادان ہو تو خلافت کے اہل نہیں۔ جاؤ کسی نابالغ بچے سے پوچھو تو بتا دے گا کہ تمہارے ماتحت جو تمہارے عزیز و اقارب اور دوست ہیں، دنیا کے بدترین حاکم ہیں، بے قصوں اور مجبوروں کا خون نچوڑ کر اپنے محلوں کی بنیادیں استوار کر رہے ہیں۔ ناچ رنگ شراب و کباب ان کا واحد مشغلہ ہے۔ یہ تمہارے پاپوش برادر تمہارے بیٹے کی بد کرداریوں کے رازدار ہیں، انہی کے کندھوں پر یہ تمہارا تاج و تخت سجا ہوا ہے، انہی کے بلبوتے تم فرعون بے سامان بنے، اسلام کے اصولوں کو پیروں تلے روند رہے ہو۔
امیر معاویہ کا چہرہ نیلا پڑ گیا، آنکھوں سے چنگاریاں اڑنے لگیں، گھٹے ہوئے گلے سے بولے، تم خلیفہ وقت امیر المومنین کی ذات پر حملہ کر رہے ہو، حسین ابن علی، تم یہ بھول رہے ہو میں ایک ایسے شخص کو امیر المومنین ماننے سے قاصر ہوں جو جان بوجھ کر اسلام کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ تم انتہائی غیر ذمہ دار ہو اور تمہارا بیٹا تم سے 4 ہاتھ آگے ہے۔ اس کی بدکاریوں کے قصے سن کر تو لوگ کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ یزید کے بارے میں تمہارے ایسے خیالات ہیں؟ میں نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے، مگر وہ تو تمہاری بہت تعریف کرتا ہے۔ وہ بھی سچا ہے۔ حسین مسکرائے۔ امیر چڑ گئے مگر نرمی سے بولے، حسین ہم تو کوئی غیر نہیں، اپنے ہی ہیں۔ یزید تمہارا چھوٹا بھائی ہے، تم اسے بس نام کا خلیفہ بن جانے دو، ساری طاقت تم اپنے ہاتھ میں رکھنا۔ یزید تمہارے حکم سے سرتابی نہ کرے گا تو پھر یہ نام کی خلافت تمہارے بیٹے کے کس کام کی ہوگی؟ بس اسے ضد ہے۔ امیر، خلافت مٹی کا کھلونا نہیں جو ایک ضدی مچلتے ہوئے بچے کو منانے کے لیے اسے تھما دی جائے۔ تم تو الٹی بحث کرتے ہو، یزید خلیفہ ہو جائے گا تو تمہارا کیا حرج ہو؟ اصل طاقت تو تمہارے ہاتھ میں رہے گی، جو چاہو کرنا۔ اصل میں تمہارا مطلب ہے تمہارے بیٹے کے سر پر دست شفقت پھیر کر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی خدمات انجام دوں۔ وہ لوگ جو مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اسے میرا برخوردار سمجھ کر اس کے عیوب سے چشم پوشی کریں، بلکہ اسے سراہیں۔ معاویہ، میں اتنا مکروہ جھوٹ کبھی نہیں بول سکوں گا۔ مارے غصے کے امیر انگارہ ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا سامنے حسین نہیں، ان کے والد علی ابن ابی طالب بیٹھے ہیں اور امیر ان کی بلاغت اور فصاحت کے طوفان میں ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ ان کی دلیلوں نے سارے خواب چکنا چور کر دیے، بری طرح برہم ہو اٹھے۔ حسین، خواہ ضد کر کے پریشان کر رہے ہو تو پھر تم یزید کی ولی عہدی کا بےہودہ خیال دل سے نکال دو، آزاد انتخاب پر بھروسہ رکھو یا مجلس شورا مقرر کر دو، اس کی رائے پر سب کچھ چھوڑ دو، وہ جسے چاہیں تمہارا جانشین مقرر کر دیں، مگر ایک شرط ہے، مجلس شورا کے ممبران کا انتخاب ایمانداری اور انصاف کی رو سے ہو، تمہارے پٹھو نہ بھر دیے جائیں، عوام کے نمائندے ہوں۔ شام اور دوسرے بااثر ممالک کو کیا جواب دوں جو یزید کے لیے بیعت کر چکے؟ وہ تو میرا جینا دوبھر کر دیں گے۔ نہیں، اگر وہ حق پرست ہیں تو سچی اسلامی اقدار کی وقت کریں گے اور تمہارے شکر گزار ہوں گے کہ تم نے انہیں ضمیر فروشی سے بچا لیا۔ وہ ہنسی خوشی کبھی یزید کی حمایت نہ کریں گے، سب اس کی نازیبا حرکتوں سے نالاں ہیں، صرف تمہارے خوف سے خاموش ہو گئے۔ حسین، تم ان باریکیوں کو نہیں سمجھتے، عرصے سے گوشہ نشین بن بیٹھے ہو، تم کیا جانو حکمت عملی کس چڑیا کا نام ہے؟ میں نے سستی یا کاہلی کی وجہ سے گوشہ نشینی اختیار نہیں کی، تمہاری مصلحتوں کا شکار ہے۔ میں نے اپنا وقت زیادہ ان باریک گتھیوں کو سلجھانے میں گزارا ہے، انہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں، سمجھتا ہوں۔ رہی حکمت عملی تو تمہارے اس فن کو میں گناہ سمجھتا ہوں۔ وہ تمام عیوب اور بے عنوانیاں جو عوام کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہیں، جنہیں دور کرنے کے لیے اسلام نے کفر سے ٹکر لی، تم نے حکمت عملی کی آڑ میں پھر سے زندہ کر دی۔ تم نے کفار کا رہن سہن اپنا لیا، ان کے پرانے دستور، ان کے معاشرے کی گھناؤنی پابندیاں، ان کا وحشیانہ نظام جو پوری انسانیت کو چند طاقتور مطلب پرستوں کا غلام بنا دیتا ہے، ان کا ظلم اور زبردستی تم نے پھر سے اپنا لیا۔ جہاں کل کفار جمے ہوئے تھے، آج چند طاقتور مسلمان ڈسے ہوئے ہیں۔ ملک کی ساری دولت جو تجارت کے فروغ کے لیے آزادانہ گھومتی تھی، چند حاکموں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ سونا چاندی جو تبادلہ اشیاء کے استعمال میں آتے تھے، اب تمہارے محلوں کی سجاوٹ میں لگا دیے گئے ہیں۔ ساری دولت چند انسانوں کی نجی ملکیت بن گئی ہے۔ کروڑوں ہاتھ خالی ہو گئے ہیں، صنعت و حرفت کا خون ہو رہا ہے، علم و فن کا گلا گھٹ رہا ہے۔ تم اپنے عیش کا سامان بیرونی ممالک سے منگاتے ہو، تمہارے کاریگر کے ہاتھ شل ہو گئے ہیں، تجارت ٹھنڈی پڑ رہی ہے، بیکاری ملک میں دن بدن بڑھ رہی ہے، عام انسان کے منہ کا نوالا چھن رہا ہے۔ لوگ تمہاری اس طرز حکومت سے نالا ہو چکے ہیں۔ ان کی زبانیں بند کرنے کے لیے تمہیں زیادہ سے زیادہ فوج اور ہتھیار جمع کرنے پڑتے ہیں، جس کے لیے دولت تم ان سے ہی کھینچتے ہو جنہیں یہ ہتھیار موت کے گھاٹ اتارتے ہیں۔ امیر معاویہ کو اپنے بیٹے کی ہر ادا پیاری تھی۔ وہ اپنی حسین نوآزادی کی متوالی ماں کا خون اپنی رگوں میں لایا تھا، تند مزاج اور خراج تھا، انہیں اس کی ہر ادا پر فخر تھا۔ اس کے کتے اعلیٰ نسل کے تھے اور تازہ گوشت کے سوا کسی چیز کو منہ نہ لگاتے تھے، اور انسان سوکھے ٹکڑوں کو ترس رہے تھے۔ اس کا ایک چہیتا بندر تھا جس کا نام اس نے ابوالقیس رکھا تھا۔ وہ روز مخمل اور کم خواب کے کپڑے پہنتا تھا اور زرنگار گاڑی میں کوچہ و بازار کی سیر کو نکلتا تھا، مگر حسین ابن علی نے یزید کی کچھ ایسی مضحکہ خیز تصویر کھینچی کہ امیر بر افروختہ ہو گئے۔ تم بال کی کھال نکال رہے ہو، انہوں نے جھلا کر کہا۔
یزید خوب روح ہے، عورتیں اس پر فدا ہیں، نوجوان اور زندہ دل ہے، ایک شاعر کا دل سینے میں رکھتا ہے، اسے حسن سے عشق ہے، یہ تو اس کی نیک دلی کا ثبوت ہے، اچھے لباس اور خوشبو کا شوق تو سنت رسول ہے۔ حسین کے چہرے پر غم و اندوہ کی گھٹا چھا گئی، گلوگیر آواز میں کہا، یہی تو اس دور کا المیہ ہے، اسلام اور سنت رسول کو مسخ کر کے اپنی غرض کے لیے مکروہ معنی پہنائے جا رہے ہیں۔ تمہاری ان دلیلوں پر تمہارے درباری داد تحسین دیتے ہوں گے، لیکن صاحب عقل ان باتوں کو خوب سمجھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے اسلامی روایات کا خون ہوتے دیکھ رہے ہیں اور دم بخود ہیں۔ مگر یاد رکھو امیر، عرب قوم وقتی طور پر کبھی دم مار کر بیٹھ جاتی ہے، کھوٹا سکہ زیادہ دن نہیں چلتا، ایک دن صبر کا پیمانہ چھلک جائے گا، تمہاری ساری پیش بندیاں مفلوج ہو جائیں گی، خواب پراگندہ ہو جائیں گے۔ مجھے دھمکیاں دے رہے ہو؟ نہیں، صرف تمہارے آنے والے وقت سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تمہارے پاس طاقت ہے، دولت ہے، چاہو تو ان صلاحیتوں کو عام انسان کی بہبودی پر صرف کر سکتے ہو، تم عرب قوم کو بام عروج پر پہنچا سکتے ہو۔ حسین، خدا را مجھ سے جھگڑا نہ کرو، میں تم سے صلح چاہتا ہوں، اچھے تعلقات چاہتا ہوں، میں دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں، تم حقارت سے جھٹک رہے ہو، میں تمہاری ہر مانگ پوری کرنے کو تیار ہوں، تم اپنی شرائط پیش کرو، انشاءاللہ میری طرف سے کوتاہی نہ ہوگی۔ بس میری ایک ہی مانگ ہے، عرب قوم کو جینے کا حق دو، اپنی فوج کے بلبوتے پر نہیں، کھلے میدان میں اپنے بلند کردار کے بل پر اپنی صداقت اور انصاف پسندی کے سہارے انہیں کچلے بغیر ان کے دلوں کو جیت لو، یہ شہنشاہیت ختم کر کے جمہوری نظام قائم کرو، جتنا تم اور تمہارا بیٹا خرچ کرتے ہیں اتنا ہی ہر انسان کو لینے دو، نالائق اور نااہل حاکموں کو معزول کرو، ملک کی دولت عوام کی بھلائی اور بہبود کے لیے صرف ہونے دو، جیسا کہ رسول اللہ اور دوسرے خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوتا تھا۔ تب عرب قوم ساری دنیا پر چھائی ہوئی تھی۔ معاویہ چڑ گئے، تمہیں دنیا کا غم کیوں کھائے جاتا ہے؟ حسین، ملک گیری کی حوث دل سے نکال دو، مجھ پر فتح نہ پا سکو گے، میرے صبر کا زیادہ امتحان نہ لو، دوستی سے بڑھائے ہاتھ پر انگارے نہ ڈالو، پھر بعد میں مجھے الزام نہ دینا کہ میں نے مروت نہ برتی۔ واللہ میں کتنا برداشت کر رہا ہوں، میں نے تم کو خلعت بھیجی، تم نے مارے غرور کے واپس کر دی، یہ میری سخاوت اور دریا دلی کا جواب ہے؟ امیر، دنیا کا غم میرے نانا رسول اللہ کا غم تھا، یہ غم انہوں نے مجھے ورثہ میں دیا ہے، میرے نانا کی امت کے دکھ درد میرے دکھ درد ہیں، میں اپنے ورثہ سے کیسے منہ موڑ سکتا ہوں؟ میں تمہاری دریا دلی اور سخاوت کی نشانی ایک خلعت کیا کروں گا؟ یہ خلعت میری قوم کی برہنگی کی پردہ پوشی نہیں کر سکتی۔ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو امیر، سڑک پر چلنے والا راہگیر کس حال میں ہے، اس کا لباس پیوند سے داغدار ہے، پیر جوتے سے محروم ہے، سنا ہے تمہارا چہیتا بیٹا ایک لباس کو دوبارہ نہیں پہنتا۔ امیر، تم نے عرب قوم کی عورتوں کے سر سے ردائیں نوچ لیں اور اپنے محلوں کی رقاصاؤں اور قہباؤں کو اطلس و کمخاب پہناتے ہو، بس تم میری شان و شوکت دیکھ کر جلتے ہو۔ امیر نے چوٹ کی، حسین مسکرا دیے۔ معاملہ اس کے برعکس ہے، تم میری تہی دستی سے جلتے ہو بلکہ ڈرتے ہو، اپنی لمبی چوڑی فوج اور سنگین قلعوں کے باوجود تم مجھ فقیر سے ڈرتے ہو، کیونکہ خدا نے مجھے قناعت کی وہ دولت بخشی ہے جس کے مقابلے میں تمہارے سارے زر و جواہر ماند ہیں، تمہاری شان و شوکت کھوکھلی ہے۔ بخدا تم مجھ سے میری ریاست نہیں چھین سکتے، نہ ہی اسے خرید سکتے ہو، اس لیے دستے سوال پھیلانے پر مجبور ہو، مگر یہ میرا ورثہ ہے، یہ بیچا نہیں جا سکتا، جیسے میری رگوں میں دوڑنے والا خون نہیں بیچا جا سکتا، نہ اسے مستعار دے سکتا ہوں کہ یہ ورثہ بھی میری ملکیت نہیں، میری قوم کی امانت ہے۔ اتنا کہہ کر حسین ابن علی اٹھ کھڑے ہوئے۔ کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام،